أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ تمام طرح کی تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی پروردگار عالم عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس الہ العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے یقیناً بہت ہی کم ہے، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہرہ و مطہرہ پر اور آپ کی اہل پر۔ حاضرین جمعہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا ذکر کریں گے۔ یہ حقیقی بات ہے کہ آپ کی معجزات کا انسان اس قلیل وقت میں احاطہ تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ العزیز کوشش یہ کی جائے گی کہ حد الامکان جتنا ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ سب سے پہلا معجزہ جو اللہ عز و جل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، سب سے عظیم معجزہ قرآن کریمہ ہے۔ اس عظیم معجزے کو قرآن کریم نے خود ہی بیان کیا ہے۔ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اتنی بلند، اتنی اونچی ہے کہ کائنات کے فصیح سے فصیح انسان بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم نے خود ہی سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں بیان کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے آؤ تمام انسان مل جائے، کائنات کی تمام جنات مل جائے، ایک دوسرے کے ساتھی بنے، ایک دوسرے کے معاون بنے، أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، میں پروردگار عالم چیلنج کر کے تم سے بتا رہا ہوں، پوری کائنات کی انسان جمع ہو جائے، انسان کم پڑ جائے، پوری کائنات کی جنات جمع ہو جائے، اور پوری کائنات کے جن اور انسان مل کر بھی اس قرآن کے مثل ایک کتاب نہیں بنا سکتا۔ لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، گرچہ تم ایک دوسرے کی مددگار ہی اس کتاب کو بنانے میں کیوں نہ ہو۔ یہ عظیم معجزہ، یہ عظیم کتاب، کائنات کے سب سے آخری نبی، کائنات کے سب سے عظیم نبی، کائنات کے سب سے متبرک نبی، کائنات کے سب سے مبارک نبی، کائنات کے سب سے
امین نبی، کائنات کے سب سے صادق نبی، وہ تمام خوبیاں اس نبی کے اندر جو خوبیاں تمام انسانوں کے اندر، تمام انسانیت جمع ہو کر اس نبی کی رفت تک، اس نبی کی خوبیوں تک نہیں پوچھ سکتا۔ اسی لیے تو جب نبی محترم کے پاس فرشتے آئے، کہا اللہ اس کی وزن کرتے ہیں، وزن کیا گیا، کیا ہوا؟ ایک پلڑے میں نبی محترم کو بٹھایا، دوسرے پلڑے میں 1 2 3 4 5، دوسرا فرشتہ پوچھنے لگا کر کیا رہا ہے یہ؟ کہا میں اس کا وزن کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے فرشتے نے جواب دیا تو اس کا وزن کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، پوری کائنات کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے، تب بھی محمد الرسول اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس عظیم نبی کی سیرت یہ ہے کہ اس عظیم نبی کو کائنات کی سب سے عظیم کتاب دی گئی اور کائنات کی سب سے عظیم امت دیا گیا، کائنات کی سب سے عظیم ساتھی انہیں دی گئی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے چیلنج کر کے کہا کائنات کے تمام انسان اور جنات جمع ہو کر اس قرآن جیسا ایک بنانا چاہے گا، ہرگز وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ، دنیاوی معجزات کو اگر دیکھا جائے، مسلم شریف حدیث نمبر 2279 ہے، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ جن لوگوں کا گھر مسجد کے قریب تھے انہوں نے گھر جا کر وضو کر لیا، بہت سارے لوگ بچ گئے، نماز کا ٹائم ہوا، بہت سارے لوگ ایسے بچ گئے جن کے لیے وضو کا پانی نہیں تھا، مسئلہ ہو گیا، پریشانی ہوا، پینے تک کے لیے پانی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پوچھی، بتا دے یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی تو نہ صحیح، پینے تک کے لیے پانی نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لاؤ، اگر پانی کا کوئی پیالہ ہے تو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے حبیب کی دربار میں لے آیا اس پانی کے پیالے کو، اللہ کے حبیب نے اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنا چاہا، پیالہ اتنا چھوٹا تھا کہ ہاتھ اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اس پانی کو چھوا اور پانی کے اندر داخل کیا، پھر صحابہ کو حوالے کے جاؤ، جس نے اپنی پیاس بجھانا ہے بجھا لے، جو وضو کرنا چاہتے ہیں وضو کر لے۔ یہ معجزہ، عظیم معجزہ، پانی کا ایسا پیالہ جس کے اندر ہاتھ نہیں جاتا، مشکل سے انگلیاں پوچھ رہا ہے، اس پانی کے پیالے میں انگلیاں ڈال کر نبی رحمت فرماتے جاؤ، تم میں سے کوئی وضو کرنا چاہے کر لو اس پانی سے، تم میں سے اپنی پیاس بجھانا چاہے اس پانی سے اپنی پیاس بجھا لو۔ صحابی نے کہا تمام نے اپنی پیاس بجھا دی، تمام لوگوں نے وہ وضو کر لیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا لوگ تھے کتنے؟ کہا ہم 80 نفر تھے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 3572 ہے، مسلم شریف کے اندر یہی حدیث 2299 ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام زہرہ نامی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کے قریب ہی مسجد کے نزدیک ایک بازار کے قریب ایک جگہ جس سے زہرہ کہا جاتا بیٹھے ہوئے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ پانی کی کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے برتن لے آؤ. اپنی ہاتھ ڈال دی, اپنی انگلیاں ڈال دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں ڈالا. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے چشمے سے پانی پھوٹ رہا ہو. اس سے عظیم معجزہ کیا ہوگا یارو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ کا دن ہے, سخت پیاس لگی ہوئی ہے, سخت گرمی ہے, شدت کی گرمی ہے, ڈھونڈ کے بھی پانی نہیں ملا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا پانی کا ایک برتن. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اللہ کے حبیب نے اس پانی سے وضو کرنا شروع کیا. صحابہ کبار کے اندر جو ہے صحابہ کبار حیران و پریشان, ہمارے پاس تو پانی ہی نہیں ہے, یہی پانی تھوڑا سا بچا ہوا ہے جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. صحابہ کو پریشان دیکھ کر اللہ کے حبیب نے فرمایا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ حدیبیہ کے مقام پر کوئی پانی نہیں, ہمارے پاس بھی کوئی پانی نہیں, ہمارے پاس اتنا ہی پانی ہے جس پانی سے آپ وضو فرما رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں. اپنے دست اطہرہ اس پانی کے اندر رکھ دیا, انگلی کے بیچ سے چشمے کی طرح پانی پھوٹنے لگا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے پیا, تمام صحابہ نے پیا, تمام لوگوں نے وضو کر دیا, کھانا بھی بنا لیا. سوال کیا گیا کتنے لوگ تھے؟ کہا گیا, راوی نے کہا اگر 1,00,000 بھی لوگ ہوتے, 1,00,000 لوگ اس برتن کے پانی سے وضو بھی کر لیتا, 1,00,000 لوگ اس برتن کے پانی سے اپنی پیاس بھی بجھا لیتا. بہرحال ہم 1,500 لوگ تھے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یہ تمام احادیث اس چیز کی شاہد ہے, اس چیز کا گواہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہم اور آپ کو ایسا عظیم نبی دیا ہے, ایسا محترم نبی دیا ہے, ایسا مکرم نبی دیا ہے, ایسا منزہ نبی دیا ہے, ایسا پاک نبی دیا ہے. کائنات کے اندر کسی بھی انسانیت کو, کسی بھی امت کے اندر اتنا عظیم, اتنا بہترین, اتنا نذیر, اتنا حنیف, اتنا مہربان, اتنا کریم, اتنا شفیق نبی نہیں اترا. اس لیے کہ پروردگار عالم نے اعلان کر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, میں نے پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر پیدا فرمایا. یہی نہیں بلکہ آگے پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اس نبی کو تمہارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے, میں نے اس نبی کو تمہارے لیے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے, اور میں نے اس نبی کو اتنا مہربان, اتنا کریم بنایا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی انسان اتنا مہربان اور اتنی کریم نہیں ہو سکتا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور معجزات بیان کر کے ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھ لینا کہ نبی محترم کی معجزات کفار کو ڈرانے کے لیے نہیں, کسی کو دھمکانے کے لیے نہیں, کسی کو مرغوب کرنے کے لیے نہیں, بلکہ لوگوں کو قرآن کا راستہ دکھانے کے لیے, احادیث کا راستہ دکھانے کے لیے, سیدھے راستہ دکھانے کے لیے. اور کائنات کے لیے آپ کا معجزہ رحمت ہے, کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ برکت ہے, کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہدایت ہے, کائنات والوں کے لیے ہدایت ہے. اور خوش نصیب وہ لوگ جو ان ہدایت کے راستے کو پا کر اس ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایسا ہوا
سفر کر رہے تھے، پانی کم ہوا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کچھ پانی ہے، کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے، برتن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، اللہ کے حبیب نے برکت کی دعا کی، اور جب برکت کی دعا کی اپنا ہاتھ ڈالا، انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی پھوٹا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی معجزہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ایک بار بڑے بھوکے تھے، بھوک کی وجہ سے صحابہ کبار نڈال تھے۔ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری دیکھا ہے، نڈال نے، بھوک نے نبی کو نڈال کر رکھا ہے، نبی کی ساتھیوں کو نڈال کر رکھا ہے۔ میں ام سلیم تم سے کہہ رہا ہوں اگر گھر کے اندر کچھ کھانے کا کچھ پینے کا سامان ہے تو لاؤ، میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ کر پیش کر دوں۔ ام سلیم نے فرمایا کچھ روٹیاں ہیں میرے پاس جو کی کچھ روٹیاں ہیں، اسے لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے۔ ابو طلحہ کو وہ روٹی سونپا کیا، ابو طلحہ اپنی چادر کے بقیہ حصے میں اس روٹی کو لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں چلے گئے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں ہم بھوک سے نڈال تھے، صحابہ نڈال تھے، ابو طلحہ آیا، ابو طلحہ نے اپنی چادر کے کچھ حصے میں کچھ روٹیوں کے ٹکڑے لیے ہوئے آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں بولا یا رسول اللہ روٹیوں کا چھوٹے سے ٹکڑے ہیں میرے پاس، چند روٹیاں میرے پاس گھر میں بچا ہوا تھا، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، آپ اپنے چند ساتھیوں سمیت اس روٹی کو کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کبار سے کہا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، آج ابو طلحہ نے تمہیں دعوت کی ہے۔ ابو طلحہ پریشان، میرے پاس جو روٹی دو چار بچا تھا وہ تو میں چادر میں لپیٹ کے اللہ کے حبیب کی دربار میں لے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبار کو لے کے چل دیے۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں میں دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے گئے، اب میں اپنی جگہ پشیمان ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے حبیب میرے گھر پہ آئے گا، اگر ان کا پیٹ نہیں بھر پایا، اتنے سارے صحابہ کبار اگر ان کا پیٹ نہیں بھر پایا میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ میں بھاگ کر ام سلیم کے پاس گیا، میں نے ام سلیم سے کہا ام سلیم اللہ کے حبیب کی دربار میں روٹی لے کر گیا تھا، اللہ کے حبیب تو پورے صحابہ کبار کو لے کر ہمارے گھر آئے ہیں۔ ام سلیم نے کہا، فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آنے دو۔ وہ ماں یہ جانتی تھی کہ روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، اس کے بعد بھی اس ماں نے بڑی نرمی سے بڑی شان سے کہا کوئی بات نہیں، نبی محترم تشریف لا رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آنے دیا جائے۔ کہا ابو طلحہ میرا نبی تو برکتوں والا نبی ہے، آنے دو۔ اللہ کے حبیب تشریف لائے، کہا ام سلیم کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ چند روٹیاں اور یہ تھوڑا سا گھی۔ کہا ام سلیم روٹیوں کے ٹکڑے کرو، ٹکڑے کیا گیا۔ ابو طلحہ کے دل میں ابھی بھی گھبراہٹ ہے کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم مہمان میرے گھر تشریف لائے ہیں، روٹی کے ٹکڑا کیا گیا، گھی میں روٹی کو ڈالا گیا، کثیر تعداد میں صحابہ موجود تھے۔ جب روٹی بھگویا گیا تو ابو طلحہ سے کہا
عشرہ، ابو طلحہ جاؤ صرف 10 لوگوں کو اندر لے آؤ. 10 لوگوں کو لایا، 10 لوگ بیٹھے، کھائے، خود سیر ہو گئے، واپس چلے گئے. ابو طلحہ فرماتے ہیں روٹی تو 2-3 ہی کا تھا. 10 صحابی رچ کر پیٹ بھر کر واپس گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اذن عشرہ، ابو طلحہ اور 10 کو لیا اور 10 کو لایا. وہ 10 آئے، پیٹ بھرا، کہا جا، واپس چلے گئے. پھر فرمایا اور 10 کو لیا، وہ 10 آئے، پیٹ بھرا، پھر چلا گیا. کہا اور 10 کو لیا اور 10 کو لایا گیا، پیٹ بھرا، واپس گئے. پھر فرمایا اور 10 کو بلا اور 10 کو بلایا گیا، وہ بھی رچ کر پیٹ بھر کر واپس چلا گیا. پھر فرمایا اور 10 لیا. اسی طرح آتے آتے 70 اور 80 لوگوں نے اس چھوٹے سے روٹی کے ٹکڑے کو کھایا اور سب کے پیٹ بھر گیا. یہ کیا تھا؟ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. یہ میرے نبی کی ہاتھ کی برکتیں تھی، یہ میرے نبی کے خون کی برکتیں تھا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کا معجزہ تھا. میرا نبی تو سراپا معجزہ تھا، سر سے لے کر پیر تک معجزہ تھا. میرے نبی کی پوری زندگی معجزہ تھا. ابو طلحہ فرماتے ہیں 80 نفر نے کھایا، میں نے بھی کھایا، ام سلیم نے بھی کھایا. میں نے برتن دیکھا، برتن میں مال ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا. پورے کا پورا مال میں نے، پورے کا پورا غذا میں نے پورے محلے میں بانٹ دی. محلے والے بھی شکم سیر ہو گئے. سبحان اللہ. اتنا عظیم، اتنا کریم، اتنا مشفق، اتنا مہربان نبی پا کر ہم نے کیا کیا؟ بس اتنا سوال اپنے آپ سے کیا جائے. اتنا مہربان نبی اللہ نے ہمیں دی، اتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں دی، اتنا عظیم دین اللہ نے ہمیں دیا. بس مسجد سے نکلنے سے پہلے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچ لیجئے، یہ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا کہ میں نے کیا وفاداری کی اپنے نبی سے، میں نے اپنے نبی کے دین کے ساتھ کیا وفاداری کی، میں نے اللہ کی قرآن کے ساتھ کیا وفاداری کی، میں نے اللہ کی اس دین کے ساتھ کیا وفاداری کی. اپنے آپ سے اپنے گریبان میں جا کر یہ سوال کیجئے. میرے نبی نے تو کائنات کے اندر معجزے بھی معجزات دکھایا، پوری دنیا دنگ رہ جاتے، بڑے سے بڑے کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے محمد نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے، اس لیے کہ محمد کی زبان سے ہم نے کوئی غلط جملہ نہیں سنا ہے. ہم نے جب بھی محمد کی زبان سے بات سنی ہے تو صحیح سنا ہے. ہم نے جو بھی کام محمد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے صحیح کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور دنیا کے اندر کوئی بھی اگر معجزہ ہوا اس میں نبی محترم موجود ہے تو کفار بھی کہتے تھے یہ تو ہونا ہی تھا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج دنیا کے اندر جو کچھ نعمتیں ہم اور آپ لے رہا ہے، جو کچھ نعمتیں ہم اور آپ کھا رہے ہیں، اور اس کھلی فضا میں، اس صاف و شفاف فضا میں جو ہم سانس لے رہا ہے، یہ اللہ کی تو دین ہے بھائی. اور یہ صاف و شفاف دین جو ہم اور آپ تک پوچھا ہے، یہ ایسے ہی نہیں پوچھا ہے. نبی نے اپنے جسم کی قربانی دی، اپنے جسم کی انگن کی قربانی دی. صحابہ نے دانے درہم سخنے ہر چیز کی قربانی دی. ماؤں نے اپنی اولادوں کو کھویا، بہنوں نے اپنے شوہر کو کھویا، بھائیوں نے اپنی بھائیوں کو کھویا، باپ نے اپنے بیٹوں کو کھویا. یہ دین ہم اور آپ تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جب صحابہ کبان نے جام شہادت نوش کیا تب ہم تک یہ دین پہنچا ہے. یہ دین ان کی خون کی عوض میں، ان کی بلیدان کی عوض میں، ان کی قربانی کی عوض میں ہم اور آپ تک پہنچا ہے. اب یہ ہم تک ہے
کہ ہم اس دین کو کتنا سمجھتے ہیں، ہم اس دین پر کتنا چلتے ہیں، اس دین کی کتنی پیروی کرتے ہیں، اس دین پر کتنا مانتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنگ خندق کا وقت تھا، خندق کھود رہے تھے، بھوک سے نڈال تھے، ہماری جوش میں، ہماری جذبے میں کوئی کمی نہیں تھا، ہم خندق کھود رہے تھے، بھوک اور پیاس سے نڈال تھے، ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودا تھا، اس لیے کہ ہم اسلام کی سرفرازی چاہتے تھے، ہم اسلام کی بلندی چاہتے تھے، ہم نبی کی عصمت کو اور نبی کی رفت کو جانتے تھے، ہم نے خندق کھودا اپنی پیٹ پر پتھر باندھ کے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم نے بھوک کی شکایت کی، نبی نے اپنا کرتا اٹھا کر دیکھا، کہا تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے اپنی پیٹ میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھ رکھا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھوک نے ہمیں خندق کھودنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہم بے ہوش ہوتے، ہوش آتا پھر سے خندق کھودنا شروع کر دیتا، اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کا جذبہ تھا، ایمان کا شوق تھا۔ اگر ہم بھوکے تھے، کھانے کے بھوکے نہیں تھے، پیاسے تھے، پانی کے پیاسے نہیں تھے، ہم ایمان کے پیاسے تھے، ہم ایمان کے بھوکے تھے، ہم جنت کے حامی تھے، ہم جہنم سے بری ہونے کی حامی تھے۔ کہا خندق کا ٹائم تھا، خندق کھودا جا رہا تھا، ادھر گڈھا ادھر گڈھا، ہر ٹائم گڈھا کھود رہا تھا، اس لیے کہ دشمنوں سے لڑنا تھا، ہماری تعداد بھی کم تھا لیکن ہمارا ہمت بلند تھا، ہمارا حوصلہ بلند تھا۔ ہم تو وہ تھے جس نے 3000 کو شکست دی تھی، دیا کہ نہیں دیا؟ 313 نے 3000 کو شکست دی مسلمانوں، دی۔ کب دی؟ جب ان کے اندر ایمان کا جذبہ تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، نہ ان کے پاس صحیح ڈھنگ سے ہتھیار تھا، نہ صحیح ڈھنگ سے ان کے پاس سواری تھا، نہ صحیح ڈھنگ سے کھانا تھا، ان کے اندر جذبہ تھا ایمان کا، ان کے اندر جوش تھے ایمان کا، وہ اپنا اوڑھنا ایمان کو بنا لیتا، وہ اپنا بچھونا ایمان کو بنا لیتا، ان کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھا۔ اس لیے پوری دنیا آخرت تک، قیامت تک یہ تاریخ میں لکھی جا چکی ہے کہ کفار مکہ کو 3000 کو 313 نے لوہے کے چنے چبوا دیے۔ کیوں چبوا دیے؟ انسان تو ہم بھی ہے، وہ بھی ہے، ابھی ان سے زیادہ ہمارے پاس نیوکلیر طاقت ہے، پاور ہے، بڑے بڑے ایٹمی ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ان کے پاس ایمانی طاقت تھا، ایمانی جوش تھا، ایمانی جذبہ تھا۔ حضرت علی کی بات یاد آ گئی رضی اللہ تعالی۔ کہا حضرت علی خلافہ ہوئے، صحابی فرماتا ہے ایک سوکھی روٹی نہیں توڑ پا رہا۔ صحابی نے سوال کیا، اے شیر خدا، تجھے لقب اسد اللہ الغالب کا ملا ہے، اسد اللہ کا شیر جو دشمن پہ غالب آتا ہے، وہ لقب کس نے دی؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے حبیب ایسا ہی لقب نہیں دیتا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب تک پروردگار عالم لقب دینے کے لیے نہیں کہتا، تب تک اللہ کے حبیب لقب نہیں دیتا۔ تو براہ راست ہم یہ کہہ سکتا ہے اسد اللہ الغالب کا لقب پروردگار عالم نے حضرت علی شیر خدا کو دی تھی۔ روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ کہا جنگ خندق میں تو آپ نے منو ٹنگ کا دروازہ اٹھایا۔ کہا سنو، وہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس ٹائم میرے اندر ایمانی جذبہ تھا، ایمانی ولولہ تھا، ایمانی جوش تھا، ایمان کفر اور ایمان کے بیچ میں لڑائی تھا، اور یہ میں اپنی نفس کے لیے لڑ رہا ہوں۔ یہ ایمانی جذبہ ہونا چاہیے۔ کہا خندق ہے، بڑے مسئلے ہیں،
مطالعہ کر لیجئے گا جنگ خندق کا اپنے اپنے گھر جا کے. ہمیں امید ہے کہ سیرت کی کتاب کہ سب کے گھر پہ ہوگا. سیرت کی کتاب نہ ہو تو اینڈرائڈ موبائل تو سب کے پاس ہے. جنگ خندق لکھ دینا, پورا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا. کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب کے ساتھیوں نے تکالیف اور مسائل برداشت کیے. کہا خندق کھودی جا رہی تھی, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا. مجھ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوکا رہنا برداشت نہیں ہوا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کا. کہا میں کر گیا, میں اپنی بیوی سے بولا کچھ ہے گھر میں. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جب بھی میری نظر اللہ کے نبی کے چہرے پہ پڑا, بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی کو چہرے کو نہیں ڈال پایا. کہا کچھ ہے؟ تو اللہ کے نبی تک پہنچا. کہا گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, چند مہینے کا, 2-4 مہینے کا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, اور ایک ساتھ اگر 2.5 کلو میرے پاس آٹا ہے, 2.5 کلو آٹا, ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ جس کے اندر زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 کے جی میٹ ہوگا. کہا جائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لائیے, لیکن یہ یاد رکھیے گا پورے خندق والوں کے لیے ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. کہا میں گیا, شوق سے میں نے بکری کے بچے کو کاٹا. میری بیوی نے آٹا گوندا اور بکری کے بچے کو کاٹ کر میں نے ہانڈی میں چڑھایا. بیوی کو آٹا گونڈنے کے لیے کہا, میں خندق چلا گیا اللہ کے حبیب کے پاس. اب مجھے میری بیوی نے نصیحت کیا کیا ہے, کیونکہ گھر میں شرمندہ تو عورت ہی ہوتی ہے نا. تو بیوی نے مجھ سے بولا ہے کہ دیکھو خیال رہے, اللہ کے حبیب کے کان میں جا کر بتانا یا رسول اللہ آپ اور آپ کے چند ساتھی آ جائیں, کیونکہ ہمارے پاس اتنا ہی ہے. کہا میں اسی حساب سے رازداری سے اللہ کے حبیب کے پاس گئے. اللہ کے حبیب کے کان میں جا کر بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب نے کہا وہ بڑا بخیل ہے جو میرے نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تھوڑی سی ضیافت کا انتظام کیا ہے, آپ اپنے چند ساتھیوں سمیت میرے گھر تشریف لائے. اللہ کے حبیب نے جب یہ سنا تو کھڑے ہو گئے. فرمایا یا اہل خندق, منادی کرا دی. اب جابر بن عبداللہ نے کیا کیا ہے, رازداری سے چپکے سے اللہ کے نبی سے بولا ہے. اللہ کے حبیب نے اعلان کیا یا اہل خندق, اے خندق والو, ان جابرا قد صنع لکم ثورا فجعلها بکم, آؤ چلو سب کے سب اٹھو, جابر نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے. پورے کے پورے اہل خندق کھڑے ہو گئے, تمام صحابہ کبار کھڑے ہو گئے. حضرت جابر نے کہا میں پریشان ہو گیا, میں حیران ہو گیا. میں کہا میں گھر جا کے بیوی کو کیا بولوں اور اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں اور کیا کھلاؤں. بکری کے بچے کو کتنے لوگ کھا سکتے ہیں, 8 سے 10 لوگ, زیادہ سے زیادہ. کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے پھر بھاگا ہوا آیا. میں نے بیوی سے کہا میں تو جس حساب سے آپ نے کہا تھا میں نے تو وہی کیا تھا, لیکن اللہ کے حبیب نے منادی کرا دی اے اہل خندق اٹھو, آج جابر نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے. بیوی نے کہا تم جانو, تمہارا کام جانو, تم نے تو مجھے رسوا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب کیا ہوگا ہمارا, ہمارے پاس تو انتظام ہی نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے جابر سے کہا جابر رکو, گھبراؤ مت. پیغام یہ تھا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, تمہارے ساتھ کون ہے, نبی رحمت ہے. تمہارے ساتھ وہ نبی ہے جس سے نبی رحمت بنا کر اللہ نے مبعوث کیا. کہا جابر سن, جا کر اور جب تک میں نہ پوچھوں ہانڈی کا ڈھکن نہیں اٹھانا,
اور جب تک میں تمہارے گھر نہ پہنچوں روٹی بھی نہیں بنوانا. گھر پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت جابر کے گھر پوچھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پوچھا, اٹھا ہانڈیا کا ڈھکن, لعاب دہن ڈالا, دعا کی, اس کے بعد کہا لاؤ آٹا, لعاب دہن ڈالا گیا, دعا کی گئی. کہا جابر اپنی بیوی سے کہہ آٹا بنانے کے لیے اور بدلائے جائے. آٹا کتنا ہے؟ 2 کیلو. آٹا 2 کیجی. کہا لاؤ جابر اپنی بیوی سے کہہ اور آٹا اور روٹی بنانے والی لیا. حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کا حکم ہوا, میں روٹی بنانے والا اور ایک پڑوسن کو لے آیا. کہا میں وہ روٹی بناتی گئی, صحابہ کھاتے گئے, ہانڈی سے سالن ڈالتا گیا, کھاتے گئے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اہل خندق کی تعداد 1000 تھا. 1000 لوگوں نے اس بکری کی میٹ کھایا, اس ہانڈیا سے سالن کھایا, اور وہ 2.5 کیجی کا آٹے کی روٹی 1000 لوگوں نے کھایا. میں نے کیا دیکھا؟ سب کے کھانے کے بعد میں نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا, ہانڈی ویسے ہی ابل رہا تھا جیسے پہلے ابل رہا تھا. کہا ہانڈی کے اندر ذرا بھی کمی نہیں آیا تھا, روٹی کے اندر ذرا بھی کمی. یہ کس کا معجزہ؟ یہ میرے نبی کا معجزہ, یہ میرے نبی کی رحمت ہے. اتنا عظیم, اتنا کریم نبی. جابر فرماتے ہیں روٹی ویسے کا ویسا رہا, 1000 لوگوں نے کھا کر گیا. ہانڈی میں سبزی بکری کا میٹ ویسے کے ویسے رہا, 1000 لوگ کھا کر گئے. ہم بھی رچ گئے, ہمارے گھر والے بھی رچ گئے, ہمارے پڑوسی بھی رچ گئے, سب کے سب رچ گئے. یہ برکتیں ہیں, یہ رحمتیں ہیں. پھر انسان فکر کس بات کی کرے, غم کس بات کی کرے, جب ایسا اصول, جب ایسا نبی, جب ایسا پیغام, جب ایسا ہادی ہم اور آپ کے پاس ہے, پھر ہم حوصلہ شکنی کیوں کریں اپنا, پھر ہماری حوصلہ شکن کیوں ہو. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسلام غالب آ کر رہے گا دنیا میں. کب؟ جب تم اس راستے پہ چلو گے جو راستہ نبی محترم نے لایا ہے, اور جس راستے پر چل کر صحابہ کبار نے دکھایا. کتنے تھے صحابہ؟ کتنے تھے؟ مٹھی بھر. دار ارقم کے اندر جب اللہ کے نبی چھپ کر تعلیم دیتے تھے کتنے تھے؟ تھوڑے سے لوگ, مٹھی بھر مسلمان. لیکن وہ مسلمان تھے, وہ مومنین تھے, جس کے لیے پروردگار عالم نے بھی کہا اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں, پکے. ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ صرف مکے کے اندر پھیلا تھا اسلام. ایک شخص محمد رسول اللہ, ایک عورت خدیجۃ الکبریٰ, ایک نوجوان ابو بکر صدیق, ایک بچہ علی مرتضیٰ. پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ پوری کائنات میں پھیلا. ڈنکا بجا دی, اینٹ سے اینٹ بجا دی. کوئی خواب میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. 70 پیون لگے ہوئے ایک شخص نے, جس کے جسم پر 70 پیون لگے ہوئے تھے, جس کے پاس اپنی سواری نہیں تھا, جس کے پاس صحیح ڈھنگ سے کھانا نہیں تھا, اس نے قیصر و کسریٰ کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی. کون تھا وہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے پہلے بولا اسلام غالب آ کر رہے گا.
کب غالب آ کر رہے گا مسلمانوں؟ جب تمہارا ایمان ان کی طرح ہو جائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم ہدایت یافتہ تبھی ہوگا جب تمہارا ایمان انہی صحابہ کی طرح ہوگا. جب تمہارا ایمان ان صحابہ کی طرح ہوگا تمہارا جھنڈا لہرایا جائے گا. اسلام کا جھنڈا کونے کونے میں لہرایا جائے گا. کائنات کی کونے کونے سے تکبیر کی آوازیں آئے گا. کائنات کی کونے کونے سے تائید کی آوازیں آئے گا. کائنات کی کونے کونے سے اذان کی آواز گونجے گا. کائنات کی کونے کونے سے دین کی نشر و اشاعت ہوگا. اسلام اور مسلمان سر اٹھا کے جیے گا. اسلام اور مسلمان سر اٹھا کے حکمرانی کرے گا. تو کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری میرے اندر ہے. نام میرا بلال ہے لیکن ایمان میرا بلال حبشی جیسا، ان جیسا ایمان تو نہیں ہوگا لیکن ان کی مثل تو ہو سکتا ہے نا. نام میرا بلال ہے لیکن میرے کردار بلال حبشی جیسا نہیں ہوا. میں اس راستے پہ چلا جو راستہ نبی کا نہیں. میں اس راستے پر چلا جو راستہ نبی لے کر نہیں آیا. میں اس راستے پر چلا جو گمراہی کا راستہ تھا، جس سے شیطان نے چیلنج دے کر کہا تھا پروردگار عالم میں تمہارے تمام کی تمام انسانوں کو تباہ کروں گا، برباد کروں گا. آج خدا کے لیے سوچے، شادی کی جب محفل ہوتا ہے، شادی کا ہال بھر جاتا ہے، اور جب نماز کی باری آ جاتا ہے صفے خالی. کھیل تماشا ہوتا ہے، میدان کے میدان بھرا ہوا. دین کا چھوٹا سا کام ہو نہ کہاں ہو سکتے، ٹائم ہی نہیں میرے پاس. پھر کیوں ہم نعرہ لگائیں؟ پھر کیوں ہم اپنے آپ کو محب رسول کہیں؟ برا نہ مانیے گا، آج ہم محب رسول نہیں رہے، آج ہم محب شیطان ہو گئے. ہماری عادت ہے شیطانوں والے. ہمارے موبائلوں پہ گانا پکا بجے گا لیکن کبھی کسی نے تلاوت لگایا ہے؟ تم تلاوت کر نہیں سکتے، سن تو سکتے ہو. گونگے بہرے تو ہم نہیں ہیں نا، سن تو سکتے ہیں. جب گانا سنتے ہیں، آپ کی بیٹی میری بیٹی موبائل پہ گانا اور فلمیں، آپ کا بیٹا میرا بیٹا موبائل پہ گانا اور فلمیں، پھر ہم کیا کہیں گے؟ اپنے آپ کو عبداللہ کہیں گے یا عبد الشیطان کہیں گے؟ میں نے پہلے بولا آج کا جمعہ اپنے اندر جاننے کا. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آیا اور کائنات کے اندر اس عظیم ہستی کو پیدا فرمایا جو ہمارا مصلح ہے، جس نے ہماری اصلاح کی، جس نے ہم اور آپ کو اتنا عظیم دین دیا، ہاں پریشانی اور مسائل اٹھا کر. لیکن اگر ہم اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بول کے ختم نہیں ہو سکتا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے آخری بول کے میں ختم کروں گا. جمعہ کے دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی ٹہنی پہ ٹیک لگا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے. تو انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اہلاً و سہلاً، ممبر بنا دیا جائے. ممبر بنا دیا گیا. اور جب اللہ کے حبیب اگلے جمعہ اس ممبر پر تشریف لا کر خطبہ دینے لگے تو لوگ فرماتے ہیں اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آئی. جس طرح ایک بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا، اسی طرح وہ کھجور کا تنا بھی بلک بلک کر رو رہا تھا. صحابہ کبار نے اس کی بلک بلک کر رونے کی آواز سن لیا. اللہ کے حبیب سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب نے وہ افسردہ ہو گیا، وہ غمگین ہو گیا، اس لیے کہ آج تک میں اس سے ٹیک لگا کر تمہیں خطبہ دیتا تھا. وہ خوش ہوتا تھا کہ میرے اوپر کائنات کے سب سے عظیم ہستی نے ٹیک لگایا ہے. آج میں نے اسے ٹیک لگانا چھوڑ دیا.
پرے ہو کر تمہاری بنائی ہوئی محنت تم میں خود ڈالیا، اس لیے وہ غمگین ہو گیا، وہ افسردہ ہو گیا۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں مکے میں ایسے ایک پتھر کو جانتا ہوں، میری بعثت سے پہلے ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور کیا چاہیے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، صحیح معلوم میں عاشق نبی بننے کی توفیق دے، صحیح معلوم میں محب رسول ہونے کی توفیق دے، صحیح معلوم میں محب دین ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن پر، اللہ کے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ مسلمانوں کے اندر کے اختلافات کو ختم کر دے، مسلمانوں کے اندر محبت بھائی چارگی کو قائم کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر